بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے دست مبارک سے مسجد بیت الفتوح لندن کی نو تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح۔ ایک رپورٹ۔ بعض مسلمانوں کا یہ رویہ کہ خوشی منا رہے ہیں اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج یہ سبحان اللہ استہزاء کے رنگ میں اور اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑکانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں، لیکن انشاءاللہ جلد ہی اس سے بہتر اور خوبصورت تعمیر کر کے ہم حقیقی سبحان اللہ پڑھیں گے اور ماشاء اللہ بھی پڑھیں گے۔ حضور انور کے اس ارشاد کی روشنی میں نو تعمیر شدہ عمارت کی پیشانی پر جلی حروف کے خوبصورت اور روشن انداز میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ لکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے آج مورخہ 4 مارچ 2023 مسجد بیت الفتوح لندن کی نو تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح عمل میں آیا۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز 5:30 بجے مسجد بیت الفتوح تشریف لائے۔ کچھ دیر بعد حضور انور بیت الفتوح کے داخلی دروازہ واقع لندن روڈ کی طرف تشریف لے گئے، جہاں حضور انور نے یادگاری پودا لگایا۔ بعد ازاں مسجد بیت الفتوح کی جدید عمارت کی افتتاحی تختی کی نقاب کشائی فرمائی اور دعا کروائی۔ بعد ازاں حضور انور نے مسجد کا معائنہ فرمایا، جس کے بعد نماز مغرب و عشاء پڑھانے کے لیے حضور مسجد تشریف لے گئے۔ برطانیہ کی سب سے بڑی مسجد بیت الفتوح کے لیے ابتدائی طور پر حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے 24 فروری 1995 کے خطبہ جمعہ میں تحریک کرتے ہوئے اس خواہش کا اظہار فرمایا تھا کہ یہ مسجد یورپ کی سب سے بڑی مسجد ہو۔ چنانچہ گریٹر لندن کے علاقے مارڈن میں ایک موزوں قطع زمین خرید کر یہاں ایک مسجد کی تعمیر کا منصوبہ بنایا گیا۔ چنانچہ تمام ضروری کارروائی عمل میں لانے کے بعد 19 اکتوبر 1999 کو قدرت ثانیہ کے چوتھے مظہر حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نے اس جگہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس مسجد کی تعمیر ابھی جاری تھی کہ حضور رحمہ اللہ کی وصال کا افسوسناک سانحہ وقوع پذیر ہو گیا، لیکن یہ اللہ کے کام ہیں جن کا اپنے اپنے وقت پر پورا ہونا مقدر ہے۔ مورخہ 3 اکتوبر 2003 کو جب اس کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی تو قدرت ثانیہ کے 5ویں مظہر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے اس کا افتتاح فرمایا۔ یہ مسجد امام جماعت احمدیہ کی زیر سرپرستی اس میں بامسمہ ٹھہری، یعنی جماعت احمدیہ کی فتوحات کے لیے یک از مراکز کے طور پر منصہ شہود پر آئی۔ ہر جمعے کو خلیفہ وقت کے خطبات کی صورت میں بحر علم و عرفان کے خوبصورت موتی اسی مسجد سے 4 دانگ عالم میں پھیلتے۔ جماعت احمدیہ یعنی حقیقی اسلام کی تعلیمات کے پرچار، دکھی انسانیت کی خبرگیری اور تربیت و ترقی کے لیے نشر کیے جانے والے ٹی وی پروگرامز کی تیاری میں یہی مقام ایک خاص کردار ادا کرتا رہا۔ نیز جماعت احمدیہ UK کے ان گنت مقامی اور انٹرنیشنل پروگرامز اسی مسجد کے احاطے میں موجود ایوانوں میں منعقد ہوتے رہے۔ 26 ستمبر 2015 کو ایک افسوسناک حادثے کے نتیجے میں مسجد بیت الفتوح کے ایک حصہ میں آگ لگی، جس کے باعث ناصر ہال اور نور ہال سمیت پہلی منزل پر موجود جماعت UK کے دفاتر وغیرہ جل کر خاکستر ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے MTA کے دفاتر اور اسٹوڈیوز
نیز طاہر ہال نقصان سے موجزانہ طور پر محفوظ رہے۔ آگ لگنے کے واقعہ کے بعد حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اگلا خطبہ جمعہ اسی مسجد سے 2 اکتوبر 2015 کو ارشاد فرمایا، جس میں افراد جماعت کو نقصانات اور مصائب پر مومنین کے رد عمل کے حوالے سے نصائح فرمائیں اور باور کروایا کہ نہ ماضی میں کبھی کوئی نقصان جماعتی ترقیات میں روک بنا اور نہ ہی اب بنے گا، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے مطابق جماعت احمدیہ کا قدم ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے اس واقعہ کے نتیجے میں بعض مخالفین جماعت کے رد عمل کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، بعض مسلمانوں کا یہ رویہ کہ خوشی منا رہے ہیں اور سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، آج یہ سبحان اللہ استہزاء کے رنگ میں اور اللہ تعالیٰ کی غیرت بھڑکانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پڑھیں، لیکن انشاءاللہ جلد ہی اس سے بہتر اور خوبصورت تعمیر کر کے ہم حقیقی سبحان اللہ پڑھیں گے اور ماشاء اللہ بھی پڑھیں گے۔ حضور انور کے اس ارشاد کی روشنی میں نو تعمیر شدہ عمارت کی پیشانی پر جلی حروف کے خوبصورت اور روشن انداز میں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ لکھا گیا ہے۔ حضور انور کی رہنمائی کے نتیجے میں مسجد بیت الفتوح کے جلے ہوئے حصوں کی تعمیر نو کا لائحہ عمل بنایا گیا۔ نومبر 2017 میں حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے تعمیر نو کے لیے احباب جماعت کو مالی تحریک فرمائی، چونکہ آگ لگنے کے نتیجے میں جماعت احمدیہ UK کے اکثر دفاتر بھی جل گئے تھے، اس لیے اس وقت اس بات کی فوری ضرورت تھی کہ ان مختلف شعبہ جات کے لیے دفاتر کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ بیت الفتوح کی پارکنگ میں کیبن کرائے پر لے کر رکھے گئے، جہاں پر مختلف شعبہ جات کے دفاتر نے کام کرنا شروع کر دیا۔ تعمیر نو کے حوالے سے جب مقامی کونسل مرٹن بارو سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس خیال پر خوشی کا اظہار کیا کہ اس جگہ پر ایک منفرد اور خوبصورت عمارت تعمیر کی جائے گی۔ چنانچہ مختلف آرکیٹیکٹ سے اس سلسلہ میں رابطہ کیا گیا، جنہوں نے اپنی سوچ کے مطابق نئی تعمیر کے لیے ڈیزائن بنا کر بھجوائے۔ یہ سب ڈیزائن حضور انور کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ حضور انور نے ان میں سے جان میک اسلن کے ڈیزائن کو پسند فرمایا اور اس کی منظوری عطا فرمائی۔ یاد رہے کہ یہ ایک بہت ہی مشہور و معروف آرکیٹیکٹ ہیں، جنہوں نے دنیا بھر میں بہت سی اسلامی و دیگر تعمیرات کے ڈیزائن بنائے ہیں۔ سیکریٹری جائیداد جماعت UK محترم عرفان قریشی صاحب نے نمائندہ الفضل انٹرنیشنل سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ جب نئی تعمیر کے لیے فائنل ڈیزائن حضور انور کی خدمت میں بغرض منظوری پیش کیا گیا تو اس میں حضور انور نے 2 میناروں اور 1 گنبد کا اضافہ فرمایا، جو اس سے قبل ڈیزائن میں شامل نہیں تھے۔ موصوف نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے بتایا کہ تعمیر نو کے آغاز سے قبل ایک رائے یہ بھی تھی کہ پرانی تعمیر میں سے جو حصہ بچ گیا ہے اسے ختم نہ کیا جائے بلکہ نئی تعمیر کو اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ تاہم بعد ازاں یہی مناسب سمجھا گیا کہ جس حصے میں آگ لگی تھی اسے مکمل طور پر گرا کر نئی عمارت تعمیر کی جائے۔ چنانچہ پرانی تعمیر کو گرانے کا سلسلہ 2017 کے آغاز میں شروع ہوا، جس کی تکمیل میں تقریباً 5 ماہ لگے، لیکن اس کے بعد کونسل سے عمارت کی پلاننگ پرمیشن کے حصول میں کافی وقت لگ گیا۔ بالآخر اجازت ملنے پر 4 مارچ 2018 کو حضرت امیر المومنین اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے بیت الفتوح کی تعمیر نو کا سنگ بنیاد رکھا، جس کے بعد تعمیر نو کے کام کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز تعمیرات کا جائزہ لینے کی غرض سے کئی مرتبہ بیت الفتوح تشریف لائے
اور انتظامیہ کو ہدایات سے نوازتے رہے۔ اس سلسلے میں 10 مارچ 2020 کو حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے جو دورہ فرمایا اس کی تفصیلی رپورٹ درج ذیل لنک پر ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح آخری مرتبہ حضور انور 23 نومبر 2021 کو بیت الفتوح شریف لائے اور تعمیرات کا معائنہ فرمایا۔ تفصیل کے لیے درج ذیل لنک ملاحظہ فرمائیں۔ تفصیلات: محترم عرفان قریشی صاحب سیکریٹری جائیداد جماعت احمدیہ UK نے نئی عمارت کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نئی عمارت 5 منزلوں پر مشتمل ہے، جس میں 2 بڑے ایوان ہالز ہیں۔ زیریں منزل پر ناصر ہال ہے جبکہ پہلی منزل پر نور ہال ہے۔ دونوں ایوانوں میں تقریباً 500 افراد کی گنجائش موجود ہے۔ یہ ہال مختلف تقریبات و اجلاسات کے لیے استعمال ہو سکیں گے۔ اسی طرح پہلی منزل پر ذیلی تنظیموں کے دفاتر ہیں جبکہ دوسری منزل پر جماعت UK کے دفاتر بنائے گئے ہیں۔ تیسری اور چوتھی منزل پر مرکزی مہمانان کے لیے رہائشی کمرے بنائے گئے ہیں جن کے ساتھ بیوت الخلاء بھی اٹیچڈ ہیں۔ نیز ہر منزل پر مہمانوں کی سہولت کے لیے کچن بھی بنائے گئے ہیں۔ اس عمارت کی تعمیر میں مارکیٹ میں موجود جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے۔ ہیٹنگ کا بہت عمدہ انتظام ہے۔ انرجی ایفیشنسی بھی بہت زبردست ہے۔ عمارت کے کمروں کے ماحول کو صارفین کے لیے بہت ہی پرسکون اور آرام دہ بنایا گیا ہے۔ عمارت میں بڑی بڑی کھڑکیاں بنائی گئی ہیں جن کے ذریعہ قدرتی روشنی اور تازہ ہوا بآسانی کمروں تک آ سکے گی۔ اس عمارت کے دونوں ہالز، دفاتر اور کمروں میں ایئر کنڈیشننگ وغیرہ کا انتظام بھی ہے۔ اسی طرح عمارت کے اوپر سولر پینلز بھی نصب کیے گئے ہیں جو اس عمارت کی 25% تک انرجی مہیا کر سکیں گے۔ ادارہ الفضل انٹرنیشنل اپنے امام حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز جماعت احمدیہ UK اور تمام افراد جماعت احمدیہ عالمگیر کی خدمت میں اس تاریخی دن کے موقع پر عاجزانہ مبارکباد پیش کرتا ہے۔ نیز دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی تعمیر نو کو بابرکت فرمائے اور یہ اسلام کی عالمگیر فتوحات میں مؤثر کردار ادا کرنے والی ہو، آمین۔ رپورٹ سید احسان احمد، احسن مقصود، الفضل انٹرنیشنل، کیلی گرافی ندیم مرزا، آواز رانا عرفان شہزاد، UK۔